کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ یاد ہے کسی کو کہ ہمارا مضمون کیا تھا؟ پچھلی دفعہ میں نے خدا کے کلام میں سے کیا سیکھا یاد ہے ہمیں؟ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ جب بھی ہم کبھی کسی کلام کو سیکھتے ہیں تو ہمیں اس کلام کو یاد رکھنا چاہیے. آمین جی. آج وہی ہمارا مضمون ہے جو پچھلے سنڈے تھا کہ یسوع دھوتا ہے. یسوع کیا کرتا ہے؟ دھوتا ہے. پھر کبھی کبھی بندہ دھلنا نہیں چاہتا, وہ یہ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آمین جی. اسے یہ فیل ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, مجھے دھلنے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی کبھی بندہ بپتسمہ لے لے تو بپتسمہ لینے کے بعد وہ یہ فیل کرتا ہے کہ اب میرے پاؤں دھلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یا دھونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں دھوئے. کبھی کبھی پانی سے نہیں بلکہ خدا کے کلام سے بھی دھونا پڑتا ہے. آمین جی. خدا کا کلام سنانا پڑتا ہے تاکہ بندہ کی صفائی ہو جائے اچھی طرح. آج اسی مضمون کو جاری رکھتے ہوئے جس کی ہم نے آیت یوحنا کی انجیل میں سے پڑھی تھی, اور اگر آپ وہ آیت دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں تو بے شک پڑھ سکتے ہیں. یوحنا کی انجیل نکالیے میرے ساتھ, 13واں باب اس کی 5ویں آیت. یہاں سے ہم نے اپنے مضمون کا, اپنے میسیج کا آغاز کیا تھا. تھوڑا آگے ہو جائے, پیچھے دیکھے بغیر آگے ہو جائے. اور یہ یہاں پر یہ جو میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی, جو آپ کو بتائی, 13واں باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع نے پٹکا لیا, اپنی کمر کے ساتھ باندھا اور ایک چلمچی لی اور لے کر اس میں پانی بھرا اور اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونے لگا. اور دھوتے دھوتے جب وہ پترس تک پہنچا, پترس کو دھونے لگا, تو پترس نے کہا اے استاد میں تجھے اپنے پاؤں نہیں دھونے دوں گا. یسوع نے اس سے کہا اے پترس تو نہیں جانتا, کیونکہ اگر میں تمہارے پاؤں نہ دھوؤں تو میرے ساتھ شریک نہیں ہے. تو میرے ساتھ شریک نہیں ہے. سو ہمارا مضمون تھا یسوع دھوتا ہے. یسوع دھوتا ہے. آج جتنے بھی لوگ خدا کی آواز کو سن رہے ہیں وہ اس میسیج کو اپنے دل میں رکھیں کہ یسوع ہمیں دھوتا ہے. یسوع چاہتا ہے ہم دھل جائیں. یسوع چاہتا ہے ہم صاف اور پاک بن جائیں. یسوع چاہتا ہے ہمارے چہرے پر کوئی جھری نہ رہے, کوئی داغ نہ رہے, کوئی دھبا نہ رہے. یسوع چاہتا ہے. ایک آیت پڑھیں گے میرے ساتھ, اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہیں. یوحنا کی انجیل ہے, اس کا 4واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں. یوحنا کی انجیل 4واں باب 7ویں آیت. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے جی. سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی. سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی. یسوع نے اس سے کہا مجھے پانی پلا. یسوع نے سامری عورت سے کہا کہ مجھے پانی پلا, کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے. اب یسوع کے شاگرد شہر گئے کھانا لینے کے لیے. اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ کبھی ہمارے گھر میں کوئی خیرات لینے کے لیے آ جائے یا کسی کو دربار کا چندہ لینے کے لیے آ جائے تو ہم فٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسیح ہیں, ہم مسیح ہیں, اور اس وجہ سے وہ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں پھر. آمین جی. اور یہ سامری جو تھی یہ یسوع کو یاد دلا رہی ہے کہ تو یہودی ہے اور میں سامری ہوں, اور یہودی سامریوں سے کنارہ رکھتے ہیں, ان کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں ہیں. تو کیوں میرے ساتھ پانی پینا, مجھ سے پانی پینا چاہتا ہے؟ جی. کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے. اور یہودی جو ہیں وہ سامریوں سے کسی طرح کا بھی برتاؤ کرنا نہیں چاہتے تھے یا نہیں رکھتے تھے. جی. یسوع نے جواب میں اس سے کہا اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی. یسوع نے جواب میں اسے کہا اے سامری عورت اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا. اگر تو یہ سمجھ جاتی کہ آج جو تیرے سامنے کھڑا ہے یہ کون ہے تو شاید اتنی بات مجھ سے نہ کہتی. آمین. کبھی کبھی ہم مشنوں کے بندھن میں ہوتے ہیں, کبھی کبھی ہم
चर्चिस के बंधन में, हम फिरकों के बंधन में, हम मजहबों के बंधन में होते हैं, लेकिन खुदा सबका खुदा है। आमीन जी। खुदा सबका खुदा है। वो ये फील करती है कि यीशु क्यों मेरे पास आ गया, ये शख्स क्यों मुझसे पानी मांगता है, ये यहूदी है। वो ये नहीं जानती कि जो उसके सामने खड़ा है वो खुदा है, और वो ये कुदरत रखता है, जिसको चाहे वो माफ कर सकता है, जिसको चाहे वो आलमे रुआ में पहुंचाता है, जिसको चाहे वो फिरदौस में पहुंचा देता है, वो जो चाहे कर सकता है। उसने कहा है, औरत तू नहीं जानती कि तेरे सामने कौन खड़ा है, अगर तू जानती तो तू ये बात ना करती। कभी कभी हम फील कर रहे होते हैं कि यीशु हमारे दरमियान है, तो भी हमारा ध्यान किसी और तरफ होता है। आमीन जी। तो भी हमारा ध्यान हमारे ज़मीर पे होता है, ओहो मैं तो ये वाला तलीम का फॉलोअर हूँ, ओहो मेरा तो ये फेथ है, ओहो मेरी तो, अरे जो भी फेथ है, लेकिन बाइबल तो एक है ना। आमीन जी। यीशु भी एक ही है। यीशु भी, उसने कहा मैं सिर्फ यहूदियों का नहीं। उसके कहने का मकसद था, अगर तू जानती कि मैं कौन हूँ तो तू ये सवाल मुझसे ना करती। असल में वो कहना चाहता था, मैं सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं आया, बल्कि सब कौमों के लिए आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए, बपतिस्मा ले, वो निजात पाए। आमीन जी। पढ़े। तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। तो उससे मांगती तो वो तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा है, तो मुझे जानती नहीं है, माइक थोड़ा नीचे रखे। उसने कहा तो मुझे जानती नहीं है, अगर तू जानती तो तुझे ये पता चल जाता कि तू मुझसे कहती कि मुझे जिंदगी का पानी दे, और मैं तुझे जिंदगी का पानी दे देता। तू इधर कुएं पर नहाने के लिए पानी लेकर आई है, हो सकता तो पीने के लिए लेने आई हो सकता तो पाँव धोने के लिए पानी लेने आई हो, लेकिन याद रख कि यहाँ आज तू ये जानती कि तेरे सामने कौन खड़ा है, तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता था। तेरे पाँव धोने के लिए पानी नहीं सिर्फ देता, तुझे धोने के लिए पानी नहीं देता, तुझे पीने के लिए पानी नहीं देता, बल्कि मैं तेरी जिंदगी का पानी तुझे दे देता। यहाँ तक ऐसा पानी तुझे दे देता कि तेरे अंदर से चश्मे फूट निकलते। तू जानती नहीं। पढ़े। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं। उसने कहा तेरे पास पानी भरने के लिए, तो अभी भी उसकी सोच कुएं के इर्द गिर्द है। वो सोच रही है शायद जिस पानी की ये बात कर रहा है वो पानी शायद कुएं में से निकलना है। उसने कहा ऐ उस्ताद तेरे पास पानी भरने के लिए, खुदावंद मालिक आका, पानी भरने के लिए तेरे पास कोई बर्तन तो है नहीं, कुआं भी बहुत गहरा है, तू कैसे पानी निकालेगा? जी। फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? हाँ जी। क्या वो ये समझ रही थी शायद यीशु मुझे इतना पानी दे देगा कि सारी जिंदगी खत्म नहीं होगा। उसे ये नहीं पता था कि ये वो वाला पानी नहीं देना चाहता जो दुनिया देती है, ये वो वाला पानी देता है जिस पानी को हासिल करने के बाद बंदा आसमान पे पहुंच जाता है। और यीशु उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा होकर कहता है, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, ये मिरास लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई। पढ़े। क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है? जिसने कहा क्या हमारे बाप याकूब से बड़ा है? ये याकूब का कुआं था और तू याकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया, जिसने हमें ये कुआं दिया है, और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशी ने इसमें से पिया। और खुद उसके बेटों ने और उसके माल मवेशियों ने भी इसमें से पिया। यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा। यीशु ने कहा तू इस पानी की बात करती है औरत, तू अभी भी इस कुएं के इर्द गिर्द है, तू इस कुएं की बात करती है, मैं इस कुएं से पानी निकालने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जो इस कुएं से पीता है वो फिर प्यासा हो जाता है। जो इस कुएं से पीता वो जिन्हों दुनिया दवे वो फिर भुखा, जिन्हों रब दवे वो कदी ना भुखा है। तू इस कुएं की बात करती है जिसका पानी पीने के बाद बंदा फिर प्यासा हो जाता है, लेकिन मैं और बात कर रहा हूँ। जी। मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, उसने कहा जो पानी मैं उसे दूंगा वो इस कुएं का पानी नहीं है। हाँ जी। वो अब तक प्यासा ना होगा, वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें से एक चश्मा बन जाएगा। वो पानी उसके अंदर से चश्मा बन जाएगा। बहुत सारे लोग उस पानी को पिएंगे। अगर आज आपने पानी का बपतिस्मा लिया है, अगर आज आपने रूप आया है, तो आपके वसीला से लोग पानी का बपतिस्मा लेते हैं। अगर आप दही की देते हैं तो आप दही की कलाम लोगों को सुनाते हैं, लोग भी दही की देते हैं।
اگر یہاں پر کوئی آپ کو کہے 5,000 کے چیک ملنے ہیں تو کسی نے نہیں کہنا رہن دو, سارے نے کہنا ہونے دو, جلدی دیو جی بھائی صاحب منٹ مارو. اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو یسوع تو مجھے وہ پانی پلا. جی جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا. عورت نے اس سے کہا اے خداوند وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی میں پانی پر تھک گئی ہیں, میں پانی پر تھک گئی ہیں, مجھے تو وہ ایسا پانی دے دے جس سے کبھی میں پیاسی نہ رہوں, دیر نہ کر. ہاں جی. یسوع نے اس سے کہا جا اپنے شوہر کو یہاں بلا. اس نے کہا جا اپنے شوہر کو یہاں پر بلوا. ہاں جی. عورت نے جواب میں اس سے کہا میں بے شوہر ہوں. عورت نے کیا کہا میں بے شوہر ہوں. عورت نے کیا کہا میں بے شوہر ہوں. صحیح کہا اس نے صحیح نہیں کہا. یہ کہنے لگی میں بے شوہر ہوں. در حقیقت سامریوں کے 5 دیوتا بھی تھے. سامریوں کے 5 دیوتا بھی تھے, اور ہو سکتا ہے یہ دیوتاؤں کے بارے میں یسوع کہتا ہو, لیکن اگر ہم جسمانی طور پر بھی اسے لیں تو بھی یہ جھوٹ بول رہی ہے. ہو سکتا ہے اس کے 5 شوہر ہوں اور چھٹا جو اس کے ساتھ ہے اس کو بھی یہ چھوڑنے والی ہو. پڑھیں. یسوع نے اس سے کہا تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں. ہاں جی. کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے, اور جس کے تو 5 شوہر کر چکی ہے, اور جس کے پاس تو 5 شوہر کر چکی ہے, اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں. یہ تو جس کے ساتھ اب تو رہ رہی ہے وہ تیرا شوہر نہیں ہے. وہ تیرا شوہر نہیں ہے. کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ پاسبان جب تعلیم دیتا ہے تو تعلیم کڑ بھی لگتی ہے. کبھی کبھی یوں ہوتا ہے جب ہم تعلیم کو حاصل کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے پادری صاحب کلام بہت سخت سناتے ہیں, اور وہ اور استاد بنا لیتا ہے, وہ اور چرچ میں چلا جاتا ہے, اور وہ یہ سوچتا ہے یہاں پر ٹھیک ہے, یہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہے, یہاں پر تنگی بھی نہیں دیتے, بندہ چرچ آئے نہ آئے کوئی ٹینشن نہیں, بندہ دے یکی دے نہ دے کوئی پریشانی نہیں, بندہ چرچ فنڈ دے نہ دے کوئی مسئلہ نہیں, یہ والا چرچ ٹھیک ہے. لیکن در حقیقت یہ ہے کہ جو آپ کی نظر میں ٹھیک ہے یا میری نظر میں وہ خدا کی نظر میں غلط ہے. آمین جی. اور سامری عورت کا ماجرا میں نے آپ کے سامنے پڑھا, آپ کو سمجھایا. اس نے کہا تو 5 کو کر چکی ہے اور چھٹے کے تو پاس ہے, چھٹے کے تو پاس ہے, اور وہ بھی تیرا نہیں ہے, وہ بھی ابھی تیرا نہیں ہے. جی. عورت نے اس سے کہا اے خداوند مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے. ہاں, اس نے یہ نہیں کہا تو غلط کہہ رہا ہے. اس نے کہا بھی تو غلط کہہ رہا ہے. اگر یسوع کی بات اسے غلط لگتی تو اس نے کہہ دینا تھا اوہ خداوند تو غلط کہہ رہا ہے, میرا ایک ہی شوہر ہے. اس نے جب یہ باتیں سنی یسوع نے اس سے کہا کہ تو 5 کو کر چکی ہے اور چھٹے کے جس کے ساتھ ہے تو وہ بھی تیرا نہیں ہے. تو اس نے آگے سے کہا دیا یقیناً تو نبی ہے. اے خداوند تو اس نے فیل کر لیا بھی یہ میری اندرونی باتیں مجھے بتا رہا ہے, یہ یقیناً نبی ہے. آگے بڑھیں. ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلم میں ہے. ہاں جی. یسوع نے اس سے کہا اے عورت میری بات کا یقین کر کے وہ وقت آتا ہے کہ یسوع نے کہا میری بات کا یقین کر عورت, وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے, نہ تو تم اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے, اور نہ یروشلم میں تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو. جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو. ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش. کبھی بندہ سنی سنائی بات پہ لگ جاتا ہے, سنی سنائی بات ہمیں جب ملے بھی باپ جاؤ بھی فلاں بندے سے یہ کام کروا لو وہ کر دے گا, ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ ہمارا بندہ نہیں ہے, وہ ہمارا بندہ تو بھی ہم اس کے پاس جاتے ہیں. تم جس کی پرستش کرتے ہو وہ تمہارا نہیں ہے. جی. ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں. ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے. نجات یہودیوں میں سے نکلی ہے. مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے. مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب بھی ہے. سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے. ایک وقت آئے گا کہ سچے پرستار ہوں گے وہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں گے. ایک تو وہ روح سے مامور ہوں گے, دوسرا ان کے پاس سچائی ہوگی. ان کے پاس کیا ہوگی؟ کبھی کبھی بندہ پرستش بھی غلط بندے کی کر رہا ہوتا ہے, کبھی کبھی پرستش بھی غلط ہو رہی ہوتی ہے, بندے کو پتہ نہیں چلتا میں کس کی پرستش کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ وہ وقت آتا ہے جب
کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے. ہاں جی. خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں. خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. عورت نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خرسطس کہلاتا ہے آنے والا ہے. مسیح جو خرسطس کہلاتا ہے وہ آنے والا ہے. جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا. جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا. یسوع نے اس سے کہا میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں. یسوع نے اس سے کہا جس کے بارے میں تو بات کر لی ہے میں وہی تیرے سامنے کھڑا ہوں. میں وہی تیرے سامنے کھڑا ہوں. آگے بڑھے. اتنے میں اس کے شاگرد آ گئے اور تعجب کرنے لگے. اس میں اس کے شاگرد آ گئے تعجب کرنے لگے. اور وہ عورت سے باتیں کر رہا ہے. اور وہ عورت سے باتیں کر رہا ہے. تو بھی کسی نے نہ کہا کہ تو کیا چاہتا ہے. تو بھی اس کے شاگردوں میں یہ جرأت نہیں تھی جو اس سے کہتے بھی تو یسوع کیوں باتیں کر رہا ہے. جی. تا اس سے کس لیے باتیں کرتا ہے. ہاں جی. بس عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی. عورت نے اپنا گھڑا چھوڑا اور شہر کو چلی گئی. اور لوگوں سے کہنے لگی. اور اپنے لوگوں سے جا کر کہنے لگی. آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے. آؤ ایک آدمی سے میں تمہیں ملواتی ہوں جس نے سب کام مجھے بتا دیے. کیا ممکن ہے کہ مسیح یہ ہے. کیا ممکن نہیں کہ مسیح یہی ہے. ہاں جی. وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگے. وہ شہر کے پاس سے نکل کر اس کے پاس آنے لگے. اتنے میں اس کے شاگرد اس سے یہ درخواست کرنے لگے. اس میں اس کے شاگرد اس سے درخواست کرنے لگے کہ اے ربی کچھ کھا لے. اے ربی کچھ کھا لے. آپ کو پتہ ہے جسے یسوع دھو دے وہ اپنا گھڑا ساتھ نہیں رکھتا. آمین جی. ہو سکتا ہے آپ نے کبھی اپنا گھڑا نہ توڑا ہو. بندہ پتہ ہے بپتسمہ لینے کے بعد صحیح کیوں نہیں ہوتا کیونکہ اس کا گھڑا اس کے ساتھ ہوتا ہے. آمین جی. اس گھڑے کے اندر تویزوں والا سسٹم بھی پورا ہوتا ہے. جادو والا سسٹم بھی پورا ہوتا ہے. پرانے ماضی کے سارے کام اسے سارے یاد رہتے ہیں. بھئی اگر یہاں سے نہ ہوا تو یہاں سے کروا لے گا. ہمیں گھڑے توڑنے ہوں گے تاکہ خدا ہمیں دھوئے. آمین جی. خدا ہمیں دھونا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس نے کیوں کہا کہ اپنے شوہر کو بلا. مجھے یوں لگتا ہے کہ یسوع سے دھونا چاہتا تھا. آمین جی. یسوع دھونا چاہتا ہے. یسوع چاہتا ہے ہمیں دھوئے. یسوع چاہتا ہے ہم اپنے گھڑے توڑ دیں. اپنے گھڑے توڑیں تاکہ گھڑے توڑنے کے بعد ہم دھل جائیں اور پاک بن جائیں. اور کیا بن جائیں؟ پاک بن جائیں. خدا ایک جلال والی کلیسیا لینے آتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ جلال والی کلیسیا اس کے سامنے حاضر ہو. خدا عام کلیسیا نہیں چاہتا. خدا کا جو منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی کلیسیا ہو جو نہائی ہوئی کلیسیا ہو. کیسی کلیسیا ہو؟ نہائی ہوئی کلیسیا ہو. اس نے پانی کے ساتھ غسل لیا ہو اور پانی کے ساتھ غسل لینے سے وہ پاک ہو گئی ہو. میرا خیال ہے پتہ نہیں آپ نے پانی کا بپتسمہ لیا یا نہیں لیا مجھے نہیں پتا لیکن روزوں کے ایام میں پانی کا بپتسمہ لے دھل جائے. اور اگر آپ دھل گئے ہیں تو پھر ضرورت ہے کہ کوئی آپ کے پاؤں دھوئے. ضرورت ہے کوئی آپ کے منہ کو دھوئے. ضرورت ہے کہ کوئی آپ کو کلام سے دھوئے تاکہ آپ برکت پائیں. آمین جی. میرے ساتھ ایک آیت نکالیں. پولس رسول کا خط افسیوں کے نام اس کا 5واں باب اس کی 25ویں آیت. خدا ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے ہم دھل جائیں. خدا ہمیں دھونا چاہتا ہے. تیار ہے دھلنے کے لیے. میرا کہنا ہمیں دھلنے کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دھل جائیں. ہمیں ضرورت ہے کہ کوئی نیا بنائے ہمیں. آمین جی. ہم فرنیچر کو نیا بناتے ہیں. ہم سال بھر اپنے برتنوں کو دھو کر انہیں نیا بناتے ہیں. ہم ڈیلی نہا کر اپنے آپ کو نیا بناتے ہیں. ہم کاسمیٹک کی چیزیں لگا کر اپنے آپ کو نیا پیش کرتے ہیں. کہ ضرورت ہے کہ ہم روحانی طور پر بھی نئے ہو جائیں. ہاں جی. اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو. اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے. کبھی کبھی ہم جب نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پادری صاحب منٹ مارو عہد ہی کراؤ. پادری صاحب منٹ مارو. حالانکہ جب فوجی جنگ پہ جاتا ہے نا تو اسے ٹریننگ دی جاتی ہے. اسے سکھایا جاتا ہے کہ تُنے کیسے لڑنا ہے, کیسے جمپ لگانا ہے, کیسے فائر کرنا ہے, کیسے اٹیک کرنا ہے. بیٹی جب کسی نئے گھر میں جا رہی ہوتی ہے
تو اس کو اس کی ذمہ داریاں سمجھانی بہت ضروری ہوتی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں منڈ مارو. پتہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دیر ہو جاتی ہے نا. کیوں کہتے ہیں؟ دیر ہو رہی ہوتی ہے. پادری صاحب چھیتی کرو، دیر ہو رہی ہے، اور واقعی دیر ہو رہی ہوتی ہے. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ ہمیں نہیں لگتا کہ ہم غلط کرتے ہیں، واقعی ہم غلط کرتے ہیں. کیونکہ پتہ ہے ربکا کا جب رشتہ لینے گیا ابراہم کا نوکر، تو اس نے کہا میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک یہ بیٹی میرے ساتھ جانے کے لیے رضامند نہ ہو جائے، آپ بھیجنے کے لیے، جب تک یہ بیٹی آپ بھیجنے کے لیے رضامند نہ ہو جائے. ارے جس چیز کا ہم کھانا کھا رہے ہیں ابھی ہوا ہے تو ہوا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے جب کبھی ہم شادی ہو تو سب سے پہلا کام جو کرنا چاہیے وہ نکاح والا ہے. ہمیں جی دودھ پلانے سے پہلے، گوڈا باندھنے سے پہلے، سارے کام کرنے سے پہلے ہمیں یہ والا کام کرنا چاہیے، نکاح پڑھوائیں پھر کھانا کھلائیں. ہمیں جلدی کر. ویسے پڑھا ہے کسی نے واقعہ؟ آپ پڑھ کے دیکھ لیں وہاں پر. اس نے کہا میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک یہ بیٹی تم میرے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ. ساڈے براتی بھی کاڑے ہوندے نے، کہتے ہیں پہلے روٹی کھاؤ یار، نکاح بعد چلتا رہے گا. ہمیں جی لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم بیویوں کو سکھائیں، ہم دلہنوں کو سکھائیں کہ انہوں نے اپنے شوہروں کے تابع رہنا. آگے بڑھے ہوئے کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا، ہاں جی، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر، آگے کیا کرے؟ کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر، پانی سے، کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر کیا کرے؟ اور صاف کر کے مقدس بنائے، اور صاف کر کے مقدس بنائے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس، اور ایک جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس لائے جس کے بدن میں داغ یا جری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو. اچھا ویسے آج کل تو جدید دور ہے نا، رشتہ ہوئے تو پہلو فوٹو آ جانا ہے، پہلو فوٹو ہوتا ہے پھر رشتہ ہوتا ہے، حقیقت ہے. لیکن اب اگر آپ روحانی طور پر دیکھیں تو خدا بھی ایسی دلہن پسند نہیں کرتا جس کے چہرے پر چوریاں ہوں، جو شکل سے بوڑھی لگتی ہے، جو شکل سے ایسے لگتی ہو کہ اس کے چہرے پر چھائیاں پڑ گئی. ویسے جس دن دولہے نے آنا ہوتا ہے، دلہن چاہے بیچاری کالی بھی ہو اس دن ٹھیک ہوتا ہے کام. آمین جی، حقیقت ہے، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، اس دن ٹھیک ہو جاتا ہے سیٹ اپ. پارلر آ گیا نا، یہ چرچ بھی پارلر کی طرح ہوتا ہے. چرچ بھی یہاں پر آپ کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ خدا کی دلہن تیار ہو. آمین جی. آپ کو پاؤڈر لگایا جاتا ہے، آپ کو مساج کی جاتی ہے. آپ کی مساج کروانے سے بندے کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے، مساج کی جاتی ہے آپ کے دھاگا شاگا تھریڈنگ وغیرہ بھی کی جاتی ہے. تو پھر کہتے ہیں پادری صاحب ادھر دی گلا نہ کریا کرو، آپ کو پاک کرنا ہے. ہم نے، ہماری ڈیوٹی ہے. خدا پاک لوگوں کو لینے آ رہا ہے. کن کو لینے آ رہا ہے؟ اور ان لوگوں کو جو دھلے ہوئے لوگ ہیں. آپ کو دھونے کے لیے ہم تیاری میں ہیں، آپ دھلنے کے لیے تیار ہی نہیں. تیار ہو جائے دھلنے کے لیے، دھلنے کے لیے تیار ہو جائے. تو آج کے بعد خداوند میں تیرے کلام میں سے جو بھی سنوں گا سیکھوں گا اس سے میں اپنے آپ کو تبدیل کر لوں گا، صاف کر لوں گا. پڑھے بلکہ پاک اور بے عیب ہو، بلکہ دلہن پاک اور بے عیب ہو. خدا چاہتا ہے ہم کلام سے دھل جائیں، خدا چاہتا ہے ہم پانی سے دھل جائیں. خدا ہمیں دھونا چاہتا ہے. آمین جی. خدا ہمیں دھونا چاہتا ہے. مکاشفہ کی کتاب میں پڑھا کسی نے، وہاں پر لکھا ہے کہ پھر میں نے برا کا تخت دیکھا اور اس کے سامنے بہت سارے لوگوں کو دیکھا اور انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھوئے ہوئے تھے. آپ نے دھوئے، آپ نے دولہے کے لیے تیاری کی ہے. ہم تو اسی چکر میں ہیں. اس نے بات سنائی، اس کے پیچھے اس نے بات سنائی، اس کے پیچھے اس نے کہا پادری ٹھیک نہیں ہے، مینوں بھی ٹھیک نہیں لگتا. اس نے کہا ایڈا ٹھیک نہیں، مجھے بھی ٹھیک نہیں لگتا. اس نے کہا خزانچی ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے کہا مینوں بھی ایویں لگتا خزانچی واقعی ٹھیک نہیں. اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن میں ہم نقص نکالتے ہیں اور اپنا ٹریک چینج کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو دلوانا نہیں چاہتے. آمین جی. دھلتا بندہ کب ہے؟
جب وہ بندہ اس بندے کے پاس آ جائے جس میں وہ غلطی فیل کر رہا ہے, اسے کہ بھی میں یار فیل کرتا ہوں تیرے اندر یہ غلطی ہے, وہ آپ کو ہو سکتا ہے دھو دے آگے سے, وہ کہے نہیں یار تو غلط ہے. میرا خیال ہے یسوع ہمیں دھونا چاہتا ہے. تیار ہے دھلنے کے لیے؟ بولو دھلنے کے لیے تیار ہے؟ اگر آپ تیار ہیں تو کہے خدا پہلے میں نہیں دھلی تھی, پہلے میں نہیں دھلا تھا, اب میں ریڈی ہوں, جیسا تو چاہے گا میں ویسا دھلنے کے لیے تیار ہوں. آپ کو پتا ہے بندہ دھلتا کب نہیں ہے؟ ایک آیت میرے ساتھ نکالیں, زکریا کی کتاب ہے 8واں باب اس کی 9ویں آیت. جب بندہ مضبوط نہیں ہوتا نا تو وہ دھلتا نہیں. ہمیں جی گان کھلا نواؤ تو لگ پتا جائے گا. کھلی چھڑ کے نوا سکتے تسی؟ اب بولو اپنا نوا سکتے ہو؟ نہیں. جب تک بندہ مضبوط نہیں ہوتا تب تک وہ اپنی دھلائی نہیں کرواتا, اور جب تک دھلائی نہیں ہوتی تب تک وہ پاک نہیں ہوتا, اور جب تک وہ پاک نہیں ہوتا تب تک وہ کلیسیا میں شامل ہی نہیں ہوتا. جی پڑھے بیٹا 8 باب اس کی 9 ہے. رب الفاظ یوں فرماتا ہے, رب الفاظ یوں فرماتا ہے, اے لوگوں اپنے ہاتھوں کو مضبوط کرو, اے لوگوں اپنے ہاتھوں کو مضبوط کرو. تم جو اس وقت یہ کلام سنتے ہو جو رب الفاظ کے گھر یعنی ہیکل کی تعمیر کے لیے بنیاد ڈالتے وقت نبیوں کی معرفت نازل ہوا. اس وقت سے کلام سن رہے ہو جب سے چرچ کی ہیکل کی تعمیر کی بنیاد بھی نہیں رکھی گئی تھی. اگر ہم آج چھوڑ دیں کہ یہ اسرائیل کی بات ہے, اگر ہم یہ فیل کریں کہ میں اس چرچ کی بیس کو جانتا ہوں, یہ 2011 کے اندر کمپلیٹ ہوا, 8 کے اندر شروع ہوا, 8 کے اندر اس کی بنیاد ڈالی گئی, 2008 کی بنیاد سے لے کر اب تک میری کتنی کی ترقی ہو گئی. پتہ کیوں ترقی نہیں ہوئی؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نکل گئے. کیوں نکل گئے؟ مضبوط نہیں, ہاتھ ڈھیلے ہیں. پڑھیں کیونکہ ان دنوں سے پہلے نہ انسان کے لیے مزدوری تھی اور نہ حیوان کا کرایہ, ہاں جی, اور دشمن کے سبب سے آنے جانے والے محفوظ نہ تھے, ہاں جی, کیونکہ میں نے سب لوگوں میں نفاق ڈال دیا. ہاں جی. لیکن اب میں ان کو ان لوگوں کے بقیہ کے ساتھ پہلے کی طرح پیش نہ آؤں گا. اب میں پہلے کی طرح پیش نہیں آؤں گا. رب الفاظ فرماتا ہے, ہاں جی, بلکہ زراعت آسانی سے ہوگی. آج ضرورت ہے, خدا ہماری اصلاح کرنا چاہتا ہے, خدا ہمیں دھونا چاہتا ہے, خدا ہمیں تیار کرنا چاہتا ہے. اور یہ بات آج آپ ذہن میں رکھیں کہ چرچ میں اور پارلر میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ وہاں پر جو کچھ لگایا جاتا ہے وہ جھوٹ لگایا جاتا ہے, وہ عارضی ہوتا ہے, اور یہاں پر جو لگایا جاتا ہے وہ حقیقت میں ہوتا ہے. اس کے لگانے سے بندہ نکھرتا جاتا ہے, اس کے لگانے سے بندہ سویرے اور نکل آتا ہے. سچی بات ہے. اس پارلر میں اور اس پارلر میں یہی فرق ہے. میرا خیال ہے ہم دوسرے پارلروں میں جیسے جاتے ہیں اسی طرح ہم اس پارلر کو بھی اتنا ہی ٹائم دیں تاکہ ہماری جھریاں غائب ہو جائیں, تاکہ ہماری اچھی طرح دھلائی ہو جائے, اچھی طرح ہماری صفائی ہو جائے. خدا ہمیں برکت دے. ہمیں جی میرا خیال ہے برکت پانا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیار ہو جائیں, کہیں ہمارا حال ان کباریوں کی طرح نہ ہو جائے جو سوچ رہی تھی بھی تیل ہے موقع پہ لے لے کے کوئی روڑا نہیں, ابھی دوسرے پارلروں سے کام چلاتے ہیں, بعد میں چرچ چلے جائیں گے, اس پارلر کو بعد میں دیکھیں گے. کیا ہوا؟ یسوع آ گیا, اور جو تیار تھی, بائبل میں لکھا ہے جو تیار تھی, دروازہ کھلا, وہ دولہے کے ساتھ اندر چلی گئی. ہمیں جی ہماری حالت کنواریوں کی طرح ہے, اور ہمیں تیار ہونا ہوگا, اور تیار ہونے کے لیے ہماری دھلائی کی ضرورت ہے. ہمیں جی دھو دے, اس لیے تو کہتا ہے چنگی طرح دھو دے میری کر مینوں کر تو پاک صاف, بخش دے سب بریائی. خدا ہمیں دھونا چاہتا ہے. تیار ہے دھلنے کے لیے؟ کتنے لوگ دھلنے کے لیے تیار ہیں؟ جو تیار ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائے. میں چاہتا ہوں آج آپ کے لیے دعا کروں. آمین.